نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قابل احترام حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور دور سے تشریف فرمائے ہوئے علماء اکرام اور ہمارے مدرسہ دارالہدیٰ کرسیل کے چمکتے دھمکتے ستاروں، آج کی سالانہ تقابل انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے انسانیت کی فلاح میں تعلیم کا کردار. حاضرین مجلس، طاقت کے بل پر جبران حکومت کی جا سکتی ہے، پیسوں کے بل پر سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ بیان کیا جا سکتا ہے، تلوار سے گردن جھکایا جا سکتا ہے، لیکن ان ساری چیزوں پر حقیقی فتح پانے کے لیے اور سمجھ کو بلندی تک پہنچانے کے لیے تعلیم انقلاب بنیاد ہے. انسانیت کی ترقی کے لیے تعلیم کا ہونا بے حد ضروری ہے. بغیر تعلیم انسان کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. جو لوگ تم میں ایمان لائے ہیں اور جن کا علم ملا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے درجے دنیا آخرت میں بلند کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو ہر سامان سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے. اگر تعلیم ہے تو انسان رب کی حقیقت کو جان سکتا ہے، اگر تعلیم ہے تو انسان اپنی حقیقت کو پہچان سکتا ہے، اگر تعلیم ہے تو انسان دونوں جہاں میں کامیاب بن سکتا ہے. محترم سامعین، تعلیم ایسا نعمت ہے جو کبھی فنا نہ ہوگے. تعلیم ایک ایسا نور ہے جو اندھیرا کو ختم کر دیتا ہے. تعلیم ایک ایسا زور ہے جس سے انسان اپنے آپ بلا خوف بہتر راستہ کر سکتا ہے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا، نیپولین کو کون نہیں جانتا. ان شخصیت نے تعلیم کے ذریعے بلندیوں کو چھوا. اس لیے اگر اپنا بھی بلندی حاصل کرنی ہے، اپنے آپ کو جیسی دولت سے مالا مال کرنا ہوگا، اور ہمارا بھی وہی حال ہوگا جو گزشتہ قوم کا ہوا، جن کے اندر تہذیب و ثقافت نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی، لاچاری، مجبوری اور سستی کا مقدر نہیں. اس لیے ہم کو بھی تعلیم میں محبت کرنی چاہیے اور تعلیم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے. میرے اسلامی بھائیوں، ہم تعلیم حاصل کیوں نہ کریں جبکہ ہمارے دل سنوی سے خصوصی تعلیم کا ابھارا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو خون کے نطفے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، تو پڑھتا رہ اور تیرا رب بڑا کرم والا ہے. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو وہ سکھایا جس سے وہ نہیں جانتا. تعلیم ایک ایسا زور ہے جس سے اچھا اور برے کے درمیان تعمیل کی جا سکتی. تعلیم سے انسان کی شخصیت کی ایک پہچان ملتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ربنا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں، یقیناً نصیحت وہی حاصل کر سکتے ہیں جو عقل مند ہو. اور صرف اسی پر بس نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ. جو اس راستے پر چلتے ہیں جس میں علم کی تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جنت کے راستہ آسان فرما دیتا ہے. میرا عزیز ساتھیوں، ماضی کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب لوگوں نے تعلیم کو مقام دیا تو اس کے تو روم و ایران جیسے تہذیب وجود میں آئی. جب مسلمانوں نے قرن اول میں اپنے آپ کو انشاء واسطہ کیا تو وہ ایسے عظیم اسلامی سلطنت کے بانی بنے جس میں دربار شاہ کا دورہ تھا. سماج اللہ شانتی کا بخارا تھا، ہر طرف خوشحالی اور فارغ البال عام تھی. لوگوں کے اندر ایک دوسرے سے محبت، الفاظ جذبات تھی. دنیا میں سائنسی، سماجی، معاشی اور سماج کے صالح نظریات کی بنیاد بنی. اگر سچ پوچھا جائے تو موجودہ زمانے کی کانتر ترقیت کے سلسلے تعلیمی انقلاب کی سر جاتا ہے جو ہمارے اسلام نے برپا کیا تھا. ہونے جیسے کامیاب کی تھی تو اسی طرح انسانیت کی طرح محبوب کس قسم میں جاری ہو سکتے ہیں. بس اب کیا ایک بار پھر ہم قرآن کے اس پہلے پیغام کو سمجھ لے. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے تمام مسلمان بھائیوں کو علم حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.